نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کافی دنوں سے تقریباً ورک چھوڑا ہوا ہے، کوئی ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیج کے اوپر کافی زیادہ رپورٹس لگائی ہیں کچھ لوگوں نے۔ وہ میں جو کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز بنا رہا تھا، وہ ایک مخصوص فرقہ ہے، اس کے بارے میں۔ تو ان کا ایک منظم نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جو ہے نا کسی بھی اپنے مخالف کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر آگے چلنے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اندر بڑے کمزور ہیں، منظم نہیں ہیں وہ لوگ، منظم ہیں۔ تو اس وجہ سے ویڈیوز ڈالی بھی جاتی ہیں تو ساتھیوں تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، اور ویسے بھی اپنی مصروفیات کی بنا پر ویڈیو نہیں بنا سکا۔ آج ویڈیو بنانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ویڈیو جو بنا رہا ہوں وہ خصوصاً یہ جو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر، ایک لیڈیز کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ ہوا کہ جن نے لباس پہنا تھا جس میں عربی میں کچھ لکھا تھا، جس کی بنا پر لوگ مشتعل ہو گئے اور کافی زیادہ انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ کافی اس پر جو ہے نا لوگوں کے تاثرات آئے ہیں۔ میں ذرا سی اس کے متعلق یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بھائی یہ اس قسم کا عمل جو ہے، یہ ایک ملک پاکستان، اس ملک کے اندر ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت چلتا ہوا انسان کو چاہیے کہ اس ملک میں رہنے والے بندوں کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو اس میں خود جو ہے نا خود کارروائی کرنے سے رکیں، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے حوالے کرنا چاہیے کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی ایسے کام کا مرتکب ہو۔ پھر جو قرار واقعی سزا ہو وہ انہیں مل جائے گی، اور ہوتا بھی ہے ایسا، ملتی ہے۔ خیر، اپنے آپ میں قانون نہیں لینا چاہیے، اور اس قسم سے جو بھی حرکت ہوگی اس کی مذمت کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہر انسان کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ عوام کا جو پاکستان کے عوام ہے وہ تقریباً مذہبی عوام ہے، اور وہ مذہب کی توہین وغیرہ کیونکہ اس ملک میں ہوتے بھی رہے ایسے واقعات، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی لباس پہن رہے ہو لیکن جہالت کی بنا پر آپ کو پتہ ہے کہ عوام جاہل ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گی اور مشتعل ہو سکتی ہے، تو چاہیے کہ نہ پہنے ایسا لباس۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ علماء کے بارے میں جو ہے نا عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مولویوں کے بارے میں۔ کوئی یہاں تک کہہ رہا ہے کہ مولوی سے حلوے کی توہین برداشت نہیں ہوئی، تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ دیکھیں، کہیں پر بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی عالم اس کے پیچھے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا مشتعل کرے۔ عالم اپنے علم کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور عالم کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو جا کے قتل کر دو یا اسے ڈراؤ یا دھمکاؤ۔ وہ عالموں نے ہمیشہ، علماء نے جو ہے نا وہ عدالت کا سہارا لیا ہے، پولیس کا سہارا لیا ہے، اور یہ قتل و غارت گیری یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ تو علماء پر کیچڑ نہ اچھالی جائے، بلکہ یہ جہالت ہے، اور یہ جہالت کی جو مین وجہ ہے وہ علماء سے دوری ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ قرآن اور غیر قرآن کا فرق ہمیں نہیں معلوم، اور ہم مشتعل ہو رہے ہیں۔ تو یہ علماء سے دوری کی وجہ ہے، نہ کہ علم سے دوری کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی یہ قرآن لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہے تو مشتعل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں علماء پر غصہ ہونے کے بجائے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر، اور ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے عوام میں اشتعال پھیلے۔ ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے لباس اگرچہ دیکھیں شرعاً لکھاوٹ والا لباس جو ہے نا وہ پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن بہترین یہی ہے کہ یہ جو لکھائی ہو وہ لباس پر نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جو بھی ہو یہ حروف اور یہ جتنے بھی لفظ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کا سب جو ہے یہ علم کا آلہ ہے اور علم کا ذریعہ ہے، اور علم کی ایک قسم کی توہین ہی ہے کہ ہم لباس پہ پہن کر وہ گھوم رہے ہوں۔ تو چونکہ عربی رسم الخط میں ہمارا قرآن بھی ہے، حدیث بھی، اور تمام علوم ہے، تو چاہیے یہ کہ یہ لباس اس طریقے کا نہ پہنا جائے۔ شریعت میں اگرچہ جائز ہے لیکن یہ اس قسم کے لباس کراہیت سے خالی نہیں ہے، تو بچا جائے۔ دیکھیں، شریعت کی اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی عمل کریں گے تو وہ ہمیں بڑے سے بڑے نقصان سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔